جدید زندگی میں آرام اور آسانی کی زیادتی پر روشنی ڈالتی ہے یہ کتاب، اور دلیل دیتی ہے کہ مسلسل آرام کی تلاش ہماری جسمانی، ذہنی اور روحانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ مصنف نے اپنی کہانیوں اور تحقیقی مواد کے ذریعے یہ بتایا کہ مشکل حالات کا سامنا کرنا کس طرح ہمیں مضبوط، خوش اور صحت مند بنا سکتا ہے۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ آج کے معاشرے میں آرام دہ زندگی نے ہمیں قدرتی زندگی کے اصولوں سے دور کر دیا ہے۔ اس کتاب کے 4 اہم موضوع ہیں۔ پہلا موضوع ہے غیر آرام دہ تجربات ضروری ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ہمیں جان بوجھ کر چیلنجز کا سامنا کرنا چاہیے، جیسے جسمانی محنت، غیر متوقع حالات اور فطرت کے قریب وقت گزارنا چاہیے۔ دوسرا موضوع ہے ڈیزائن کردہ تکلیف۔ مخصوص مشکلات جیسے ورزش، روزمرہ کی غیر یقینی صورتحال یا ایک وقت کے لیے کھانے سے پرہیز ہماری طاقت اور لچک پیدا کر سکتے ہیں۔ تیسرا موضوع ہے جدید معاشرتی مسائل۔ ہماری زندگی ٹیکنالوجی، آسانیوں اور مستقل مصروفیات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ حالات ذہنی دباؤ، بے سکونی اور جسمانی صحت کے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ چوتھا موضوع ہے فطرت کی اہمیت۔ کتاب میں فطرت سے جڑنے پر زور دیا گیا ہے، خاص طور پہ ایڈونچر اور باہر وقت گزارنے کے ذریعے، تاکہ ہم اپنی جڑوں سے دوبارہ تعلق قائم کر سکیں۔ اب پہلا جو پوائنٹ ہے میں اس کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں کہ غیر آرام دہ تجربات یہ کیوں ضروری ہیں۔ مصنف کا ماننا ہے کہ جدید دور میں ہم نے ہر چیز کو آسان اور آرام دہ بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں کمزور ہو رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذہنی مضبوطی پیدا کریں۔ مشکلات کا سامنا کرنے سے ہم ذہنی طور پہ زیادہ مضبوط بنتے ہیں۔ یہ ہمارے صبر، برداشت اور خود اعتمادی کو بڑھاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ورزش جیسے چیلنجنگ تجربات ہماری جسمانی صحت کو بہتر بناتے ہیں، جیسا کہ وزن کم کرنا، دل کی صحت بہتر کرنا اور طاقت میں اضافہ۔ پھر وہ کہتے ہیں غیر آرام دہ حالات ہمارے مسائل حل کرنے اور تنقیدی سوچ کو فروغ دینے میں مدد دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں اپنی حدود کو پار کرنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ آرام کے بغیر مسلسل راحت محسوس کرنا زندگی کو بے مقصد بنا دیتا ہے۔ جب ہم مشکل حالات سے گزرتے ہیں تو ہم آرام اور خوشی کو زیادہ اہمیت دینا سیکھتے ہیں۔ دوسرا موضوع ہے ڈیزائن کردہ تکلیف۔ انگلش میں کہتے ہیں ڈیلیبریٹ ڈسکمفرٹ۔ مصنف کتاب میں ہمیں اپنی زندگی میں جان بوجھ کر ایسے چیلنجز اور مشکلات شامل کرنی چاہیے جو وقتی طور پہ غیر آرام دہ ہوں، لیکن ہماری جسمانی، ذہنی اور جذباتی مضبوطی کو بڑھا دیں۔ اب ڈیزائن کردہ تکلیف کیا ہیں؟ یہ ایسے تجربات کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنے کا طریقہ ہے جو ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے نکالیں۔ ان تجربات کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو بڑھا سکیں، خود پر قابو پائیں اور اپنی زندگی میں مقصدیت لائیں۔ سخت ورزش جیسے وزن اٹھانا یا لمبے فاصلے تک دوڑنا جسمانی اور ذہنی طاقت بڑھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ کھانے کے درمیان وقفے رکھنا یا پھر روزے رکھنا خود پر قابو پانے اور صحت بہتر بنانے کے لیے مفید ہے۔ جنگل، پہاڑوں یا کسی دور دراز علاقے میں وقت گزارنا جہاں سہولتیں موجود نہ ہوں ہمیں ہماری فطرت کے قریب لے جاتا ہے۔ ایسے مواقع تلاش کریں جو آپ کو ذہنی طور پہ چیلنج کریں، جیسے کسی نئی مہارت کو سیکھنا یا کسی مشکل گفتگو میں حصہ لینا۔ موبائل، انٹرنیٹ
اور دیگر ٹیکنالوجی سے دور رہ کر اپنی زندگی کو سادہ اور پرسکون بنائیں۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ مشکلات کا سامنا ہمیں زیادہ مضبوط اور لچکدار بناتا ہے۔ یہ ہمیں غیر متوقع حالات کے لیے تیار کرتا ہے۔ تکلیف دہ تجربات کے بعد ہم آسانی اور خوشیوں کی زیادہ قدر کرنا سیکھتے ہیں۔ جسمانی محنت، روزے اور چیلنجز کے ذریعے جسمانی اور ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے۔ اپنی زندگی میں چیلنجز شامل کرنا ہماری شخصیت کو نکھارتا ہے اور ہمیں مزید خود اعتمادی دیتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہر ہفتے ایک نیا جسمانی یا ذہنی چیلنج آزمائیں۔ اپنی عادتوں کو توڑنے کے لیے کچھ غیر معمولی کریں، جیسے کسی نئی جگہ سفر کریں۔ روزمرہ کی زندگی میں سہولتوں کو کم کریں، مثلاً پیدل چلنے کو ترجیح دیں۔ فطرت میں وقت گزاریں جہاں سہولتیں محدود ہوں۔ کتاب کا تیسرا موضوع ہے فطرت کی اہمیت۔ زندگی کا ایک بنیادی جز فطرت ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ فطرت سے جڑنا ہماری جسمانی، ذہنی اور روحانی صحت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جدید دور میں ہم فطرت سے دور ہو چکے ہیں۔ فطرت کی اہمیت کیا ہے؟ فطرت میں وقت گزارنا دماغ کو سکون دیتا ہے، دباؤ کم کرتا ہے اور خوشی کے احساس کو بڑھاتا ہے۔ فطری مناظر، خاموشی اور تازہ ہوا ہماری نفسیاتی صحت کو بہتر کرتی ہے۔ فطرت میں وقت گزارنے سے ہماری تخلیقی صلاحیتیں بہتر ہوتی ہیں، کیونکہ یہ دماغ کو آرام اور تجدید کا موقع دیتی ہے۔ فطرت میں چلنا، پیدل سفر یا دیگر سرگرمیاں جسمانی فٹنس کو بڑھاتی ہیں، موٹاپے اور دیگر بیماریوں کے خطرے کو کم کرتی ہیں۔ فطرت کے قریب رہنے سے انسان کائنات کے ساتھ اپنی جگہ اور مقصد کو بہتر طور پہ سمجھ سکتا ہے۔ یہ روحانی سکون اور تعلق کا احساس پیدا کرتی ہے۔ فطرت ہمیں ٹیکنالوجی، مصروفیات اور مصنوعی زندگی سے دور لے جا کے زندگی کے حقیقی معنی سمجھنے کا موقع دیتی ہے۔ فطرت کی کمی کے اثرات کیا ہیں؟ تناؤ بڑھ جاتا ہے، بے چینی اور ڈپریشن میں اضافہ ہوتا ہے، جسمانی بیماریاں جیسے موٹاپا اور دل کی بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے، حقیقی دنیا کے تجربات کی جگہ ورچوئل دنیا کے غیر حقیقی تجربات لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب فطرت کے قریب جانے کے طریقے کیا ہیں؟ پیدل سفر، کیمپنگ۔ قدرتی ماحول میں پیدل سفر یا کیمپنگ کریں تاکہ فطرت کا قریب سے تجربہ ہو۔ روزانہ کچھ وقت فطرت میں گزاریں، جیسے پارک میں جانا یا باغبانی کرنا۔ کچھ وقت کے لیے موبائل اور دیگر اسکرینز کو بند کریں اور قدرتی ماحول میں وقت گزاریں۔ قدرتی مقامات جیسے پہاڑ، جنگل یا ساحل سمندر پہ جائیں۔ کتاب کا چوتھا موضوع جدید معاشرتی مسائل، اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ جدید زندگی میں آرام دہ زندگی اور ٹیکنالوجی کی زیادتی نے انسانی صحت اور خوشی پر منفی اثر ڈالا ہے۔ اب جدید معاشرتی مسائل کیا ہیں؟ آرام کی زیادتی۔ جدید سہولتوں نے انسانی زندگی کو آسان بنا دیا ہے، لیکن مسلسل آرام کی تلاش نے ہماری جسمانی اور ذہنی قوت کو کمزور کر دیا ہے۔ ہم محنت اور مشکلات سے دور ہو گئے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا بڑھتا ہوا استعمال، موبائل فون، سوشل میڈیا اور اسکرینز نے ہماری زندگی کو یرغمال بنا لیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ذہنی دباؤ اور بے چینی بڑھ گئی ہے، نیند کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، حقیقی انسانی تعلقات کمزور ہو رہے ہیں۔ شہری زندگی اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم فطرت سے دور ہو گئے ہیں، جو کہ ذہنی سکون اور جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ آسانی سے دستیاب فاسٹ فوڈ اور پروسیسنگ کھانے نے ہماری صحت کو نقصان پہنچایا ہے، جس سے موٹاپا اور دیگر بیماریوں میں اضافہ ہوا ہے۔
کام، ٹیکنالوجی اور دیگر ذمہ داریوں نے زندگی کو اتنا مصروف کر دیا ہے کہ لوگ ذہنی سکون اور خوشی سے محروم ہو رہے ہیں۔ حقیقی سماجی تعلقات کی کمی نے لوگوں کو تنہائی کا شکار کر دیا ہے، جو ذہنی صحت کے مسائل جیسے ڈپریشن کا سبب بن رہے ہیں۔ اب ان مسائل کا حل کیا ہے؟ مصنف کا کہنا ہے قدرت کے قریب جائیں، ٹیکنالوجی سے وقفہ لیں، مشکلات کو اپنائیں، سادگی اپنائیں، ورزش اور صحت مند خوراک استعمال کریں۔ وہی طور پہ کمفرٹ کرائسس ہر اس شخص کے لیے ایک متاثر کن کتاب ہے جو خود کو چیلنج کرنے، گہرا مقصد تلاش کرنے اور مہم جوئی کے احساس کو دوبارہ حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔ اگر ہم صرف آرام کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو ہم اپنی صلاحیتوں کو کبھی نہیں جان پائیں گے۔ مشکل کا سامنا کرنا ہی ہمیں حقیقی ترقی کا موقع دیتا ہے۔ فطرت ہمیں خود سے جوڑتی ہے، یہ ہمیں سکون، طاقت اور خوشی کا وہ احساس دیتی ہے جسے ہم جدید دنیا میں کھو چکے ہیں۔ جان بوجھ کر خود کو چیلنجز میں ڈالنا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور حقیقی خوشی مشکلات کے بعد ہی محسوس ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی دنیا کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ ہم نے مشکلات کا سامنا کرنے کی اپنی صلاحیت ہی کھو دی ہے، لیکن یہی مشکلات ہماری اصل طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ زندگی آرام اور تکلیف کے درمیان توازن کا نام ہے۔ اگر ہم ایک ہی طرف جھک جائیں گے تو ہم حقیقی خوشی، مقصد اور سکون کھو دیں گے۔